अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और इसराइल की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में कौन जीत रहा है? ईरान ने जवाबी मिसाइल जो फायर किए हैं, क्या उन्होंने इसराइल का कोई काबिल जिक्र नुकसान किया है? क्या जो 100 मिसाइल मारे, उनमें से कितने इसराइल पहुंचे और उनसे इसराइल का क्या नुकसान? हमें ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल भी मारे 150। अगर उनमें से 4 पहुंचे और वो भी डेब्रिज की शक्ल में पहुंचे, और वो डेब्रिज जो है वो कोई इसराइल का काबिल जिक्र नुकसान नहीं कर सकी, जैसे कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को करना चाहिए। लेकिन इसराइल का जो डॉम है उसकी 10 बैटरीज इसराइल में है, जो एक बैटरी 60 किलोमीटर के रेडियस को जो है वो सर्व करती है, और 60 किलोमीटर तक वो कुछ गिरने नहीं देती। तो 10 बैटरीज हैं जिससे वो इसराइल पूरा उड़े, और उसके अलावा बाकी ममालिक जो उसकी मदद करते। मुझे ठीक है, ईरान ने जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास है इसका तो इसराइल को पता था, और वो तैयारी करके बैठे हुए थे कि अगर ईरान ये चलाएगा तो हमने इनको कैसे रोकना है और इससे अपने मुल्क में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने देना। और वही हुआ है। आप देखें ना, 150-200 बैलिस्टिक मिसाइल चलाने के बाद भी इसराइल को कोई काबिल जिक्र नुकसान नहीं पहुंचा। इसका मतलब है इसराइल ने इन मिसाइल्स को रोकने का, इनसे बचने का जो है वो एक तरीका कार पहले से तय किया हुआ था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जो चलाएगा। 3,000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल हैं ईरान के पास। 400 वो चला चुका है, 500 2-3 दिन और चला लेगा। नए बनाने की फैसिलिटी पे वो बमबारी कर रहे हैं कि और ना बनाए जा सकें। एक राय है इसराइल की कि अगर वो इस तरह रोज के 200-300-400 चलाएगा तो वो एक हफ्ते में अपने सारे बैलिस्टिक मिसाइल खत्म कर देगा, और ड्रोन उसके पहुंच नहीं रहे हैं। तो इसके बाद जो है वो ईरान के पास कुछ भी नहीं रहेगा। एयरफोर्स उसकी पहले तबाह हो गई है। देखिए, हम दोनों ईरान के और इसराइल के हमलों का तकाबली जायजा करें। ईरान ने जो हमला किया है उसमें इसराइल में का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने जो हमला किया है उसमें उनके 20 जर्नैल, 20 या वो 10 साइंटिस्ट, उसके साथ उनके फजाइया के सारे बड़े अफसरान, सब लोग मारे गए हैं। इसराइल ने जो हमले किए हैं वो उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे, मिसाइल साइट्स पे, उनकी हर उस जगह स्ट्रेटेजिक लगे हैं जहां पर मेरा मतलब है वो कोई काम कर रहे थे और उससे उनको नुकसान पहुंचे। ईरान का ये दावा कि उसने इसराइल के 2 जहाज गिराए हैं नहीं साबित हो सका, झूठ साबित हुआ है। एक भी जहाज गिराने की कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। देखें, पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, दुनिया ने माना सैटेलाइट है, जहाज गिरा हो तो पता लग जाता है। सारी दुनिया इसराइल के साथ थोड़ी है इस वक्त। तो वो सैटेलाइट से कंफर्म हो जाता कि वो ईरान ने कोई 2 जहाज गिरा लिए हैं, उनका डेबरी होता, कुछ होता, कुछ भी नहीं। इसलिए मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि ईरान और इसराइल की इस जंग में इसराइल ने ईरान की तमाम के जो सलाहियत है उसको जांचा हुआ है, उसको उसका तोड़ उसने किया हुआ है, और उसको पता है कि ईरान कितने दिन तक रिटेलिएट कर सकता है। फिर एक स्टेज आएगी कि इसराइल बमबारी कर रहा होगा और ईरान के पास जवाब में चिल्लाने के लिए कुछ नहीं होगा, अगर रोज के 200-300-400 चलाते रहे। लिहाजा ईरान को अपना ये जो 200-300 वाला फिगर है ये 10-20-50 पे लाना पड़ेगा। और जब उसको फिगर गिराना पड़ेगा, क्योंकि पीछे इतना बड़ा जखीरा नहीं है, तो जब वो अपनी तादाद कम करेगा तो पहुंचना तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी 150 चलाता है तो वो बैटरी 10 है, वो अगर उसमें से 140 रोकती हैं, 5-7 पहुंचते हैं, और वो भी नकारा होके पहुंचते हैं, तो जब चलाए 40-50 जाएंगे तो फिर तो वो पहुंचेंगे, सारे ही रोक लिए जाएंगे उन बैटरी से, डॉम बैटरी से। ज्यादा चलाने में तो आर्ट यही है ना कि एक आधा शायद डॉम बैटरी ना रोक सके। 10 बैटरियां हैं, उनमें 6-6 लॉन्चर्स हैं, वो उनके अंदर इतने हैं, इतने डॉम्स हैं, तो कोई एक आधा बीच में से निकल जाएगा उसकी कैपेसिटी से, जो डॉम्स की कैपेसिटी से ज्यादा मिसाइल चलाए जाए तो शायद पहुंच जाए। लेकिन अभी तक 150-200 चला के, पिछली दफा भी ईरान ने 200 चलाए थे, तो 2-3-4 के पहुंचने की बात थी, बाकी तो सारे रोक लिए थे। ज्यादा चलाने का मतलब यही होता है कि आपने उस डॉम बैटरी की कैपेसिटी से ज्यादा चलानी है। लेकिन इस बार बैटरीज की तादाद बढ़ा ली गई हुई है। जब पिछली दफा ईरान ने हमला किया था तो 6 बैटरीज थी, अब 10 कर दी हुई है उन्होंने डॉम की भी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि
اسرائیل کی تیاری ایران سے بہتر ہے. دیکھیں نا، ایران کی تو کوئی تیاری نہیں تھی. تاڑے بھی جرنیل مر گیا تھا، مطلب ہے تاڑی کوئی تیاری نہیں. اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارے تو جو موساد کا نیٹ ورک ہے ایران میں، وہ سب سے مضبوط نیٹ ورک ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے فضائیہ کے افسران کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور وہاں پہ اکٹھا کر کے میزائل مارے ہیں. انہوں نے ان کے جرنیلوں کے بیڈ روم میں میزائل مارے ہیں. ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے. تو جواب میں ایران کا تو کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک اسرائیل کے اندر نظر نہیں آ رہا. میں ابھی تک کوئی ایرانین انٹیلیجنس کا اسرائیل کے اندر کوئی نیٹ ورک نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے یہ لڑائی اگر کوئی 10 دن 15 دن چلتی ہے اور یہ سیز فائر نہیں ہوتا ہے، تو ایران کے لیے وہی مشکلات ہیں جو غزہ کے لیے تھیں، جو حزب اللہ کے لیے تھیں، جو حوثیوں کے لیے تھیں، کہ جب آپ پر مسلسل بمباری ہو رہی ہو. یہ دیکھیں نا، اگر ایران بیلسٹک میزائل چلا رہا ہے تو بیلسٹک میزائل تو ایران سے زیادہ خطرناک اسرائیل کے پاس ہیں. اسرائیل کے پاس بیلسٹک میزائل روکنے کی کیپیسٹی ہے، ایران کے پاس تو اوپر تو میزائل چل رہی ہے، اس کے پاس روکنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ابھی تو اسرائیل صرف بمباری کر رہا ہے نا. اگر ایک سٹیج پہ آ کر وہ بیلسٹک میزائل ایران پر مارنا شروع کرتا ہے تو ایران کے پاس تو کوئی ڈوم نہیں ہے. جیسے اس کے جہاز آتے ہیں ایران پر بمباری کرنے کے لیے، تو ایران کے پاس جہاز گرانے کا یا یہ جاننے کا کہ جہاز آ رہا ہے کوئی میکانزم نہیں ہے. انہوں نے ریڈار شڈار باندھ دیے ہیں، تباہ کر دیے ہیں. ان کے جہاز آتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا، خارق میں جہاں 80% ایران کی بجلی پیدا ہوتی ہے، انہوں نے وہاں بمباری شروع کر دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایران میں بجلی کا نیٹ ورک تباہ کر دیا جائے. جب ایران میں بجلی کا نیٹ ورک تباہ کر دیا جائے گا تو وہاں بجلی ہوگی نہیں. بغیر بجلی کے ہو جائے گا ایران. جب آپ کا 80% بجلی کا نیٹ ورک، آپ کی آئل ریفائنریز تباہ ہو جائیں گی، تو آپ کے پاس ملک کے اندر استعمال کرنے کے لیے بھی تیل نہیں ہوگا. اور آپ کا پورا ملک جو ہے وہ ایک قسم کا جیم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی ریفائنریز تباہ ہو جائیں گی. آپ کے اس کے بعد سب کچھ بجلی بنانے کی چیزیں تباہ ہو جائیں گی. تو آپ اندھیرے میں چلے جائیں گے. تو جو اسرائیلی پلان ہے وہ تو ایران کو ڈسٹروائے کرنے کا ہے. صرف اس کی ملٹری ڈسٹروائے نہیں کرنا ہے، انہوں نے اس کا سول نیٹ ورک بھی ختم کر دینا ہے، تاکہ خامنائی ایران پر حکومت ہی نہ کر سکے. آپ دیکھیں نا، وہ مواصلاتی نظام ختم کر دیں گے، تاکہ کوئی مواصلاتی نظام، ٹاورز اڑا دیں گے تاکہ آپس میں کمیونیکیشن ہی ختم ہو جائے. وہ بجلی کا نظام ختم کر دیں گے تاکہ وہاں بجلی نہ رہے. تو پھر ایسی صورت میں ایران کیا کرے گا؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے تو آپ کے پاس خود ایسی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ان جگہوں کی حفاظت کر سکیں، ان پر میزائل آئیں تو ان کو روک سکیں. لیکن ایران کے پاس تو ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان جگہوں پر جب اسرائیل مارے گا، بمباری کرے یا میزائل مارے، تو ایران روک سکے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایران کا رسپانس ہے، جس پر ہمارے کچھ دوست بہت تالیاں بجا رہے ہیں، یہ اس رسپانس کا اسرائیل کو اندازہ تھا کہ ان کے پاس یہ بیلسٹک میزائل ہیں، ان کے ڈرون ہم تک نہیں پہنچتے ہیں، خامنائی کی ساکھ تباہ ہو جائے گی. تو خامنائی کے پاس یہ بیلسٹک میزائل چلانے کے علاوہ کیا آپشن ہوگا، اور ہم نے ان کو کیسے روکنا ہے؟ یہ امریکہ اور اسرائیل نے پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی. اس پلاننگ کے تحت ان کو پتا تھا کہ جواب میں ایران کیا کرے گا. دیکھیں، ایران کا پہلا بیان تو یہ تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم خطے میں امریکی اثاثوں پر حملہ کریں گے. لیکن ایران میں ہمت تو نہیں ہوئی کہ وہ امریکی اثاثوں پر، امریکی بیسز پر، امریکی ان پر حملہ کرے، کیونکہ امریکہ نے اپنے ڈسٹرائرز اور سارا کچھ خطے میں موجود رکھا ہوا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کے B-52 بمبار جو ہے وہ ذرا دور ہیں، لیکن اتنے دور بھی نہیں کہ وہاں سے اڑ کے ایران نہ پہنچ سکیں. تو اس لیے ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس نے اپنے ڈسٹرائرز خطے میں رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہی وہ اس کے ساتھوں پر حملہ کرے گا، امریکہ اس لڑائی کے اندر گھس جائے گا. تو اس لیے جو یہ ہے نا کہ دھماکوں کی گونج، ایران نے اسرائیل پر 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائل مارے. اور بھائی، اگر کسی ملک پر 200 بیلسٹک میزائل مارے جائیں نا، تو اس ملک میں تو کافی تباہی ہو جاتی.
لیکن اگر 200 بلسٹک میزائل مارنے کے نتیجے میں وہ کہیں کہ جی 4 شہری زخمی ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے بلسٹک میزائل جو ہیں وہ نہیں چلے۔ آپ خیبر میزائل چلا لیں، بلسٹک میزائل چلا لیں، اسرائیل کی تیاری ہے۔ میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ایران کے پاس اس لڑائی میں آپشنز کم ہیں۔ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حملے ایران کو میرے ساتھ معاہدے پر مجبور کر دیں گے، وہ کیلکولیشن ہی یہ ہے کہ ایران کے پاس کتنا میزائل موجود ہیں۔ وہ اگر روز کے 200 چلائے تو اس کے مطابق 10 دن میں 2000 چلا دے گا، اور 12 دن میں 15 دن میں 3000، جو 4000 میزائل ہے وہ سارے چل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میرا یہ ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، یہ جو ہمیں ابھی جو ایرانین رسپانس ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کو تہران کی سڑکوں پر لوگ نکلے ہیں، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور ایک خامنائی نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو ایران کے اندر بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس ساکھ کو اسرائیل بچنے نہیں دے گا۔ وہ دوبارہ ایسے حملے کرے گا جس کے نتیجے میں خامنائی جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب دوبارہ خامنائی اور کیا کریں اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل اپنے حملوں کی تعداد بھی بڑھائے گا، ان کی شدت بھی بڑھائے گا، اور ایران کا نقصان بھی بڑھائے گا۔ اور اس نقصان کے نتیجے میں یہ جو آج آپ کو تہران کی سڑکوں پہ جوش و خروش نظر آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں پھر لوگ کہیں گے ہو ہم جنگ ہار رہے ہیں، ہو ہمارا زیادہ نقصان ہو گیا۔ لیکن انہوں نے تو خامنائی کے گھر کے ارد گرد بھی بمباری کی ہے، آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ وہ ایسی جگہوں کو نشانہ بنائیں گے جس سے ایران کے اندر ایران کا نظام حکومت چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور وہ ایران کا سی بلاکٹ بھی کر دیں گے۔ ابھی جو آپ تھوڑی بہت ایران کی ٹریڈ آپ کو نظر آتی ہے، ایران کی آپ سمجھیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران چیزیں خریدتا ہے کرتا ہے، وہ ایران کا سی بلاکٹ جب شروع ہو جائے گا امریکہ کے اور اسرائیل کے بحری بیڑے سے، تو ایران میں کوئی نہ کوئی چیز آ سکے گی نہ جا سکے گی۔ اب ایران کے اپنے بارڈرز جو ہیں وہ ترکی کے ساتھ ہیں یا عراق کے ساتھ ہیں، وہاں سے کتنی چیزیں آ سکتی ہیں یا جا سکتی ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اب بھی اس بات پر ہوں کہ یہ لڑائی اگر 1 ہفتے سے زیادہ چلی اور 10 دن تک اسرائیل بمباری کرتا رہا، تو ایران کے پاس جو کچھ ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، اور ایران کو نیا اسلحہ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ساری فیسلٹیز کو تباہ کرتا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، چلیں جی آپ نے اپنے نیوکلیئر تو بنکر ایسے بنائے ہوں گے کہ وہ جب بچ گئے، لیکن میزائلز اور یہ سب کچھ لانچرز تو کہیں نہ کہیں آپ کو زمین کے اوپر لانے پڑتے ہیں۔ ایئر بیسز اس نے تباہ کر دیے ہیں، ایئرپورٹس وہ تباہ کر دے گا، ایران کے اپنے اندر بھی جہاز نہیں کوئی اٹھنے دے گا، تو ایک ٹیکنیکلی وہ ایران کو جام کر دے گا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لڑائی اگر 10-15 دن چلتی ہے اور اسرائیل کی بمباری 10-15 دن چلتی ہے، تو ایران کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ ایران کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ دنیا کا کوئی ملک آج سیز فائر کرا دے۔ ایران کی بچت اسی چیز میں ہے کہ روس چین گھس کر کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو سیز فائر پہ لے آئے، لیکن اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر ایران کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، کیونکہ لمبی لڑائی میں ایران اتنی بمباری نہیں سہ سکتا، اور زیادہ لمبا جواب دینے کی صلاحیت بھی اس میں موجود نہیں۔